بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی قسط میں خوش آمدید۔ دربار عالیہ سنوال شریف، یہ کڑی شریف میں دربار ہے اور اس دربار کی تاریخ بہت پرانی ہے، تو اس دربار میں ہم نے سوچا آپ کو اس کا وزٹ کرائیں۔ مقیم جی سرکار صاحب کا یہ دربار ہے، اس کو آستانہ عالیہ سنوال شریف بھی کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ ابھی بورڈ پہ لکھ کے میں نے پڑھی ہے، وہ میں بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ اندر بہشتی دروازہ، اس کی روایت ہے کہ ایک بزرگ تھے شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو طویل عرصے تک مدینہ منورہ مقیم رہے۔ شاہ صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرمائے اور آپ نے کہا کہ برصغیر میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے تمہاری ضرورت ہے۔ شاہ صاحب نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ حضور میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حسین کو فرمایا کہ دین کی تبلیغ کرو، جب تم گھبرا جاؤ تو سنوال شریف میں جانا، وہاں میرا ایک مرید ہے محمود، اس سے مل لینا، تمہاری مدینہ منورہ میں حاضری ہو جائے گی۔ اس چیز سے یہ بہشتی دروازے کی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ابتدا ہوئی، اور یہ بدھ کے دن 10 محرم کو کھولا جاتا ہے، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقام ہے۔ یہ ہے دربار سنوال شریف، ولی کامل حضرت مقیم جی، غلام محمود جی عاشق رسول، جن کا میں نے آپ کے پیچھے بورڈ پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ یہاں سے راستہ اندر۔ ولی کامل جناب حضرت حافظ محمد مکین صاحب کی یہ آخری آرام گاہ، اور یہ حافظ غلام محمود صاحب کی، اور یہ ان کے ساتھ ہیں والدہ محترمہ۔ اور یہ دربار کی آپ خوبصورتی دیکھیں، بہت ہی شاندار کام کیا گیا ہے۔ یہ سنگ مرمر کی وہ پتھر لگا کے اس کے اوپر نقش و نگار بنائے گئے ہیں، اور یقین جانے کہ بہت ہی عمدہ کام ہے، ایک ایک نقش و نگار دیکھنے کے قابل ہے۔ ہمارا کیمرہ آپ کو اس زاویے یا اس نظر سے نہیں دکھا سکتا جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہ کن کی ہے؟ یہ میاں صاحب نے استاد غلام حسین صاحب۔ اچھا اچھا، یہ جو دربار کے غزنی مگیا مقیم صاحب ہیں، یہ ان کے استاد تھے قبلہ حضرت غلام حسین صاحب۔ جا تو یہ مسلے والی سرکار، یہ پاک دامدہ بی بی مسلے والی سرکار، وہ ناصر صاحب نے، وہ حافظ ناصر الدین صاحب نے نال والدان۔ یہ لے لو کوئی خیر ہے۔ ناصر الدین صاحب، یہ پتھر کس لیے؟ درداں درداں نے اچھا اچھا، وہ جو اچھا یہ وہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی درد وغیرہ ہے اس کے لیے، یا پھر اگر آپ کے اولاد نہیں ہوتی تو آپ اس کو آگے اپنے جسم پہ پھیرے منت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی دعاؤں سے آپ کو اولاد نرینہ عطا کرتے ہیں۔ ادھر آ جاؤ نا، ادھر سے آ جاؤ۔ یہ ہر منت ہر خواہش کے لیے اس سے پتھر سے ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ بہشتی دروازہ جو فرمان عاشق رسول حضرت غلام محمود جی صاحب کے ان کی 10 محرم بروز بدھ کو کھولا جاتا۔ اس دروازے سے گزرنے والے کو بہشتی دروازے سے گزر کر کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ان کے اعمال اسی طرح اچھے ہوں تو وہ بہشت یعنی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ صرف دروازے سے گزرنا نہیں ہوتا، ہمیں وہ اعمال بھی لازمی اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے۔ یہ ہم باہر کی سائڈ سے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ بہشتی دروازے کی دوسری سائڈ ہے، تو
وہاں سے جب آپ دربار سے انٹر ہو کے اس سائڈ سے نکلتے ہیں تو اس سائڈ سے آپ باہر آ جاتے ہیں، تو آپ وہی بہشتی دروازے کو کراس کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں بات پھر وہی ہے کہ آپ نے صرف دروازہ کراس نہیں کرنا، آپ نے اپنے زندگی کے اعمال بھی اس طرح کے بنانے ہیں جو بارگاہ الہی میں قبول ہوں۔ بہشتی دروازہ کراس کرتے ہی آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی آخری آرام گاہ نظر آئے گی جو حافظ عبداللہ صاحب کی ہے، اور آپ کا یہ تھا کہ آپ پیدائشی کلمہ گو تھے۔ عموماً بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، تو یہ معجزہ تھا کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھا تھا، اور یہ ان کی آخری آرام گاہ، اور جہاں پر آپ دعائے مغفرت پڑھ کے اور اس معجزے سے دیکھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب کی ادھر سے کلمہ گو جو پیدائشی کلمہ گو سے وہاں سے پڑھ کر ہم یہ محمد علی صاحب کا دربار ہے، یہ حافظ محمد علی، ہم ادھر حاضر ہوئے جہاں پر ہم نے دعائے مغفرت پڑھی۔ اور یہاں پر یہ چھوٹا سا جو احاطہ ہے نا سنوال شریف کا، اس میں بہت سارے بزرگان دین جنہوں نے اس دور میں دین کی تبلیغ کی تھی، یہ ان کی بہت سارے آخری آرام گاہیں دربار ہیں جہاں پر آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر سال میلے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور ابھی ہم آئے ہوئے تھے تو ابھی بھی رش تھا، لیکن ہمارے لیے انہوں نے اسپیشل انتظامات کیے، ان کی بڑی مہربانی انتظامیہ کی، ہمیں ہر دربار پر لے کے گئے اور ہمیں اس کی تاریخ بھی بتائی۔ اس کے بعد ہم اگلے احاطے میں گئے ہیں، یہ دربار تھا، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ اسی دور میں مختلف حافظ تھے جنہوں نے بہت ساری خدمات اس دربار میں اور ان کے شاہ حسین مقیم صاحب کے ساتھ یہاں پر سر انجام دی تھی۔ یہ ان کی آخری آرام گاہیں ہیں، ان کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں اور دعائے مغفرت پڑھتے ہیں۔ اور اپنی جو کوئی مرادیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ درباروں پر بہت سارے یعنی کہ آپ لوگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو نہیں پسند کرتے، تو وہ دعا کا بس طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے مانگنا رب سے ہی ہے، وسیلہ یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ہی لینا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ یہاں کر ان کو یہاں کے لوگوں مقامی لوگوں نے قلندر کا لقب دیا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر حافظ مشتاق احمد صاحب ہیں، اور آپ کی یہ دربار سخی لجپال قلندر کا آپ کو لقب دیا ہے، اور آپ کی جو رحلت ہے جو آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا تھا وہ آپ نے 2009 میں کیا تھا، 29 دسمبر کو، تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسی صدی کے ہیں، اور ان کی یہاں پر بہت ساری کرامات تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو لجپال قلندر کا لقب دیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام یہاں پر ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت یہ کام ہے، اور یہ سارا کام جو ہے نا یہ تقریباً ہاتھ سے ہی زیادہ تر خطاطی کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی یہ کیمرہ آپ کو اس نظریے سے نہیں دکھا سکتا جس نظریے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت خطاطی ہے، بہت ہی خوبصورت یہ آتا ہے۔ اس سنوال شریف میں جتنے دربار جو ہیں نا ان میں مقیم شاہ صاحب کے بعد سب سے خوبصورت یہ ہے، ان کا گنبد بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اور باقی بھی سارے آس پاس کے یہ عبد القادر گیلانی صاحب کی لگی ہوئی ہے، مختلف یہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں جو بزرگان دین سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، جگہ جگہ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے، آپ یہاں پر ایک عجیب سا سکون سا محسوس کریں گے، آرام سے بیٹھ کر اپنی دعا کریں، اپنی دلی مرادیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کی دعاؤں کو بھی، اور آپ سب لوگوں کی جو بھی دلی خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ہر جائز خواہش کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ یہاں کے تھے جو ہمارا مائک بند ہو گیا تھا اور ہمیں پتہ نہیں چلا، مائک کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، نیکسٹ انشاءاللہ اچھا مائک لے جائیں گے، تو اس لیے مجھے یہ ڈبنگ کر کے کچھ چیزیں اس میں مس بھی ہو گئی ہوں گی، جس کے لیے معذرت۔ تو یہ بھائی نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، یہ یہاں کے خادم تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں اچھے مائک کے ساتھ ہی ملیں گے۔